بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ بلاول زرداری نے جو کہ فارن منسٹر کا کام کر رہے ہیں اس ناجائز حکومت میں، انہوں نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا۔ اس کے مندرجات آج سامنے آئے۔ میں اس کے چیدہ نکات کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ اس انٹرویو میں تضاد اور ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو کہ جن کا پاکستان کے اگر سیاسی ماحول میں اور حالات کے اندر ان کا جائزہ لیا جائے تو وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ پاکستان کی موجودہ اتحادی حکومت پورے ملک کی نمائندگی کرتی ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ اس لمحے پہ بات کر رہے ہیں جبکہ ابھی ضمنی الیکشن میں یہ ہار چکے ہیں۔ پھر تمام اتحادی جماعتیں مل کر مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ آپ مہنگائی کم کرنے کے نام پہ، یعنی عمران خان کے اوپر الزام تھا کہ اس نے مہنگائی بڑی کر دی اور اس کی وجہ سے آپ حکومت مانگ رہے تھے، اور پھر آپ چور دروازے سے جب حکومت میں آ گئے تو مل کے کام کر رہے ہیں، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے کیسز ختم کرائے، NRO 2 لیا، اس کے علاوہ آپ نے کیا کام کیا ملک کے لیے؟ یہ دیکھیے کہ کس طرح یہ جھوٹ بول کے انٹرنیشنلی جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کو تباہ شدہ معیشت گزشتہ حکومت سے ورثے میں ملی۔ ابھی مفتاح اسماعیل کا ہی بیان ہے جس میں اس نے کہا کہ اگر ہم معیشت ٹھیک نہیں کر سکتے تھے تو پھر ہمیں حکومت میں آنا نہیں چاہیے تھا۔ ہم کیوں آئے حکومت میں؟ جب حکومت قبول کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ذمہ داری لی کہ آپ یہ جو خرابی ہے وہ ٹھیک کریں گے، لیکن آج آپ پہلے سے کئی گنا زیادہ خرابی پیدا کر کے جا رہے ہیں، جہاں آپ کی ہر چیز یعنی ایکسپورٹس آپ کی برباد ہیں، ریمیٹنسز باہر سے بڑی کم آ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، پھر بھی لوگوں کی LCs نہیں کھل رہی، اور جب آپ کو باہر سے خام مال وغیرہ نہیں آ رہا تو آپ کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں۔ اس حال پہ پہنچا کے تو اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی گزشتہ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی، اس کی وجہ سے ہم دنیا سے الگ ہو کر رہ گئے تھے۔ تو آپ نے دنیا کے ساتھ اکٹھا ہو کے کر کیا لیا ہے؟ آپ نے کیا کر لیا ہے؟ سوائے اس کے کہ امریکہ آپ سے خدمت لینا چاہ رہا تھا، انہوں نے فوراً آپ کو رابطہ کیا، آپ کے امریکہ کے دورے شورے شروع ہو گئے فوری طور پہ۔ باقی تو آپ سب سیر و تفریح کر رہے ہیں، کبھی کوئی ٹرکی میں بیٹھا ہے، کبھی کوئی کہیں بیٹھا ہے۔ یہ تعلقات ٹھیک کیے آپ نے؟ کیا ملا ہمیں وہاں سے؟ سوائے اس کے کہ آپ لوگ سیر و تفریح میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے کام شام بھگتا رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ حکومت کے خاتمے سے متعلق امریکہ پر عائد الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔ کوئی حقیقت نہیں تو آپ انکوائری کیوں نہیں کروا رہے؟ چیف جسٹس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان خط لکھتا ہے کہ بیرونی ہاتھ ہے، آپ انکوائری کروائیں، جوڈیشل انکوائری، آپ ایک ججوں کا پینل بٹھا دیں۔ اس پہ کوئی غور نہیں ہوا، نہ چیف جسٹس صاحب ہلے ہیں اور نہ ہی انہوں نے پارلیمنٹ جو جاری بنی ہوئی ہے اس نے مطالبہ کیا کہ جی ہاں عمران خان جھوٹ کہہ رہا ہے، لہذا فوری طور پہ اس کی انکوائری ہو تاکہ جھوٹا ثابت ہو۔ لیکن چونکہ شواہد موجود ہیں کہ بیرونی ہاتھ تھا اور آپ بیرونی آقاؤں کے کندھوں پہ بیٹھ کے حکومت میں آئے ہیں، آپ کی ہمت نہیں پڑتی کہ آپ انکوائری کر سکیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ عمران خان سیاسی مقاصد کے لیے بین الاقوامی سازش کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سازش رشیا نے، چائنا نے بھی مانی، رشیا نے تو برملا اسٹیٹمنٹ بھی تھی۔ اور کیا امریکہ کی حکومتیں بدلنے کی ایک لمبی تاریخ نہیں ہے کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی حکومت ہمارے ان کے مقاصد پورے نہیں کر رہی، جیسے ان کو یہاں پہ اڈے چاہیے تھے، یہاں پہ بیسز مانگ رہے ہیں وہ پاکستان میں، تو ان کو جہاں بکاؤ لوگ مل جائیں گے وہ ان کی مدد سے حکومت بدل لیتے ہیں، ہمیشہ یہ کرتے آئے وہ۔ یہ کوئی سیاسی مقصد نہیں، اپنے عوام کی ترجمانی ہے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ جی پاکستان میں پہلی مرتبہ آئینی اور جمہوری طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ایک وزیر اعظم کو ہٹایا گیا۔
جو بکاؤ لوگ جن کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا بعد میں، اور اس کے علاوہ جو بکاؤ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ہماری نیشنل اسمبلی میں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ ان کے ہوتے ہوئے، اور زرداری صاحب ان کے والد محترم وہ خود خرید و فروخت کرنے میں سب سے آگے تھے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ آئینی طریقے سے ہوا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم نے بطور اپوزیشن جب قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، یعنی آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ انتخابات کرائیں، جائز مطالبہ، کیونکہ پارلیمنٹ میں آج یعنی نیشنل اسمبلی میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی آج موجود نہیں ہے وہاں پہ، یعنی جو میجورٹی پارٹی حقیقتاً تھی وہ نہیں ہے وہاں پہ، باقی تو کسی بھی پارٹی کو انڈیپینڈنٹ میجورٹی حاصل نہیں ہے۔ اور یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارا مطالبہ تھا اس وقت، ہم نے کہا تھا کہ جلدی الیکشن کراؤ، وہ تو اس لیے تھا کہ اس میں جمہوری ضرورت تھی، آج چونکہ ان کے حکومت ہاتھ آ چکی ہے، لہٰذا اب جمہوریت محفوظ ہے، اور یہ جو وزیر اعظم جو اس وقت عمران خان نے انکار کیا تھا، اب ہم بھی انکار کر رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کرانا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ہم آ گئے حکومت میں، ملک میں قبل از وقت انتخابات کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جمہوریت اور پارلیمانی نظام کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں۔ سو یہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک جھوٹ کا پلندہ وہاں کھولا، اور لوگوں کو، عوام کے آپ کہہ لیجئے کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انٹرنیشنلی بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ زرداری صاحب آج بھی خرید و فروخت پنجاب کی حکومت کو گرانے کے لیے کر رہے ہیں۔ کون سا وقت تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا؟ اور پھر ضمنی الیکشن ہوئے اور سب نے دیکھا، وہاں پہ الیکشن کمیشن کے اپنے بندوں نے دیکھا، انہوں نے وہاں پہ ریگنگ کی۔ عمران خان ان 7 سیٹوں میں سے ایک پہ ہارا، اور وہ وہی تھی جو پیپلز پارٹی کا وہاں پہ جیتا ہے، جس آدمی کو کوئی جانتا نہیں۔ وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو مار کے وہاں سے بھگا کے، اور پیچھے جو بھی ہوا اپنے ووٹ شوٹ ڈال کے تو وہ جتوا دیا۔ سو اگر آپ ان کے کام دیکھیں تو حقیقتاً یہ سب جو ہیں ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں بڑا نقصان ہوا، بڑی تباہی ہوئی، لیکن بڑے بڑے چہرے جو چھپے ہوئے تھے وہ آج آپ کے سامنے بے نقاب ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کسی نے بڑا خوب لکھا ہوا، اس نے کہا کہ عمران خان نے حقیقتاً سب کو ننگا کر دیا۔ 5 کہانیاں تھیں جن کا اختتام ہو گیا۔ وہ کہانیاں کیا ہیں جی؟ شہباز شریف بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے، چرچا تھا اس کا ہر وقت۔ پنجاب سپیڈ، پنجاب میں جی یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ ٹھیکے تھے جن سے کھاتے تھے یہ کک بیکس وغیرہ، وہ دے دیتے تھے، اچھا جی یہ پل بنا دو، یہ فلائی اوور بنا دو، یہ کر دو، پیسے آ رہے ہیں۔ اب کدھر گئی ایڈمنسٹریشن؟ دوسرا نے لکھا جی کہ اسحاق ڈار معیشت کو چلا سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار بڑے فنیر تھے، اب دیکھیں اسحاق ڈار صاحب کیا کر رہے ہیں، چلی معیشت، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے۔ تیسرا تھا کہ جی نواز شریف بڑے بہادر ہیں، ان کی بہادری کا بھی پول کھل گیا۔ پھر یہ تھا کہ جی زرداری صاحب سیاست کے بادشاہ ہیں۔ آج بادشاہ ہیرا پھیری ریگنگ تو کر سکتا ہے، لیکن سیاست اس کی بند گلی میں جا چکی ہے۔ پہلے تو سیاست صرف سندھ کے اندر محدود ہوئی، آج لگتا ہے کہ سندھ سے بھی کہیں نکل کے تو وہ شاید اندرونی سندھ میں رہ جائے کہیں تھوڑی بہت، ورنہ وہاں پہ وہی پیسہ لگاؤ، مار دھاڑ، ریگنگ، اس کے ذریعے اگر سندھ میں رہ جائے تو رہ جائیں۔ اور آخری اس نے لکھا ہے کہ جی مولانا یہ فضل الرحمان مولانا ہے، یعنی فضل الرحمان صاحب نے جو غلیظ زبان کھولی وہ بھی بے نقاب مکمل طور پہ ہو گئے کہ یہ مولانا وانا کچھ نہیں ہے، فراڈ ہے۔ سو حقیقتاً اس چیز نے، اس رجیم چینج نے جو اس ٹولے کو ننگا کیا ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہے، جس میں میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ شہباز شریف بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے، ختم ہوئی کہانی۔ اسحاق ڈار معیشت چلا سکتے ہیں، یہ مت بھی ختم ہو گئی۔ نواز شریف بڑے بہادر ہیں، یہ بھی کہانی ختم ہو گئی۔ زرداری صاحب سیاست کا بادشاہ ہے، وہ بھی گیا، اور فضل الرحمان مولانا ہے، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے۔ تو حقیقتاً یہ جتنا وقت گزر رہا ہے رجیم چینج کا اور چینج کے بعد، یہ سر ننگے ہوتے جا رہے ہیں۔
عوام کی آنکھیں کھل رہی ہیں، شعور بیدار ہو رہا ہے۔ طاقت کا ایک ناجائز استعمال ہے جس کی وجہ سے انقلاب آ نہیں رہا، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ عوام کو اٹھنا پڑے، ورنہ حقیقی طور پہ تو ایک شعور کا انقلاب تو آ ہی چکا ہے کہ لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے کہ سچ کون بولتا ہے، جھوٹ کون بولتا ہے، ٹھیک کون اور غلط کون ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔